رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعن ابي هريره قال اخذ الحسن بن علي تمرة من تمر الصدقه فجعلها فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم كهكه ليطرحها ثم قال اما شعرت ان لا ناكل الصدقه متفق عليه۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حسن ابن علی نے صدقے کے چھہاروں میں سے ایک چھہارا لے کر اپنے منہ میں ڈال لیا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، تاکہ وہ اسے تھوک دیں۔ پھر فرمایا کیا تمہیں خبر نہیں کہ ہم صدقہ نہیں کھایا کرتے؟ اس کو امام بخاری نے، امام مسلم نے نقل کیا۔ اولاد نبی، آل نبی، اولاد علی پر صدقہ لینا قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ ہم سید زادے کو صدقہ نہیں دے سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر انا کا لفظ استعمال کر کے کہ قال اما شعرت انا لا ناکل صدقہ، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم صدقہ نہیں کھاتے؟ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بات صرف اس وقت کے سیدوں کے لیے تھی، امام حسن کے لیے، امام حسین کے لیے، آپ سرکار کے لیے، آپ کی صاحبزادیوں کے لیے۔ ایسا نہیں ہے، قیامت تک آنے والے سید کے لیے یہ حکم ہے۔ ہم ہر ایک سید کو، ہاں آج کل لیبل بھی لگے ہوئے سید کے، تو اس میں جو کوئی 16ویں بیوی ہے، کوئی 17ویں بیوی ہے، کوئی 18ویں بیوی ہے، وہ بھی کہتے نہیں ہم بھی سید ہیں۔ ایسا نہیں۔ حضرت خاتون جنت بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی آل، آپ کی اولاد حضرت امام حسن، امام حسین سے جو آگے نسل پاک چلی ہے وہی سید ہے، اس کے علاوہ سید کوئی نہیں۔ اس کے علاوہ ہم صدقہ کن کو نہیں دے سکتے؟ جس پر فتویٰ ہے بنی ہاشم، یعنی میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبیلہ ہے، خاندان ہے، آپ کے خاندان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آل عباس، حضرت عباس آپ کے چچا جان، ان کی اولاد کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آل جعفر، حضرت جعفر طیار آپ کی اولاد کو نہیں دی جا سکتی۔ آل عقیل، الحمدللہ رب، ان کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ آل حارث ابن مطلب اور آل رسول، ایک فرد ہے بنی ہاشم میں جو حضور کا ہی خاندان ہے لیکن اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، وہ ہے ابو لہب کی اولاد۔ قرآن پاک میں آپ پڑھتے ہیں نا جی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کی اولاد کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ کی حرمت عزت اور کرامت کے لیے ہے۔ زکوٰۃ جس کو ہم نہیں دے سکتے، کیوں نہیں دے سکتے؟ وہ قابل تعظیم، قابل عزت، قابل تکریم شخصیت ہے، اس لیے زکوٰۃ نہیں دی۔ زکوٰۃ میل ہے آپ کے مال کی، تو کیا آپ ایک قابل تعظیم شخصیت کو، قابل عزت شخصیت کو اپنے مال کی میل دے رہے ہیں؟ آپ نے دینا، اس لیے مسجد کو بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ نہیں، مال کی میل ہے، آپ نے مسجد کو دینا ہے، آپ نے آل رسول کو دینا ہے، تو آپ ہدیہ پیش کریں۔ زکوٰۃ محض ثواب کے لیے ہوتی ہے، اور ہدیہ اگلے کی رضا کے لیے اور اس کے احترام کے لیے ہوتا ہے۔ آل رسول، اولاد رسول، مسجدیں، یہ ہماری میل لے کر ہمیں صاف کرنے کے لیے نہیں ہیں، بلکہ ان کے تعظیماً ان کو ہدیہ پیش کیا جائے۔ صدقہ، خیرات، زکوٰۃ، فطرانہ، یہ چیزیں مسجد کو نہیں دی جا سکتی، آل رسول کو نہیں دی جا سکتی۔ ابو لہب کی اولاد کو دیں، کیونکہ اس کی اولاد بھی اس کی وجہ سے عزت کی مستحق نہیں ہے، جس نے ساری زندگی حضور کو تکلیف پہنچائی ہے۔ ایسا بندہ ہے، اس کو دو اپنے مال کی میل، چل گندگی کھا، میل کھا، شاباش۔
کیونکہ تو نے ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دی ہے۔ حضرت آپ یہاں سے اندازہ فرمائیے، نام لے کر اللہ نے کبھی کسی کو حجب نہیں کی، اس کی مذمت نہیں بیان کی، لیکن یہ کتنا بڑا بدبخت ہوگا کہ پوری قرآن کی صورت ہی اس کے اوپر اتار دی۔ بدبختی کی انتہا نہیں حضرت، یعنی کہ وہ بندہ مخالفت کے اندر، حضور کی تکلیف دینے کے اندر وہ کس حد تک آگے بڑھ گیا تھا کہ رب کریم نے پوری صورت نازل کی، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ پوری صورت اس کے لیے آ گئی، اس لیے اس کی اولاد قابل تعظیم نہیں۔ عزتیں بھی حضور کے صدقے سے ہیں، عزتیں بھی میرے نبی کے صدقے سے ہیں۔ میرے نبی کے جو چیز جتنی قریب ہوتی جائے گی ایمان سے، وہ اتنی عزت پاتی جائے گی۔ میں بہت سی باتیں نہیں کرتا، ایمان سے بتائیے، جب مدینہ شریف میں جاتے ہیں آپ کا دل نہیں کرتا روضہ رسول کے سامنے جو جالیاں ہیں ان کو ہاتھ لگایا جائے، ان کو چوما جائے؟ آپ کا دل کرتا ہے نا، میرا تو کرتا ہے۔ کیوں کرتا ہے؟ جالیاں تو یہاں پہ پاکستان میں بھی ویسی ہیں، آپ کلر بھی کر سکتے ہیں، لیکن حضرت ایمان سے بتائیے کہ وہاں پہ ہاتھ لگانے سے جو ایمان کو، روح کو، قلب کو سکون حاصل ہوتا ہے کہ یہ جالیاں وہ جالیاں ہیں جن کو میرے نبی کا قرب حاصل ہے، یہ حضور کے روضہ انور کی جالیاں ہیں۔ آپ نے شاید یہ منظر دیکھا یا نہیں دیکھا، حضور کی بات تو براء البراء ہے۔ حضور کا ایک غلام ممتاز حسین قادری جب شہید کیا گیا تو اس کی جب نہ آئی ڈیڈ باڈی، یعنی تو جس ایمبولینس میں آئی تھی نا جی، لوگ اس ایمبولینس کو بھی چوم رہے تھے کہ حضور کا غلام ہے اس میں، حضور کا غلام ہے اس میں۔ اگر میرے نبی کا غلام 14 صدیوں بعد آئے، دنیا جناب اس کی گاڑی تک کو چومے، تو یہ تو میرے سونے نبی کی بات کر رہے ہیں ہم، کہ اس کی جالیاں بھی ہیں اس قابل کہ ان کو ہاتھ بھی لگایا جاتا ہے، ان کو چوما بھی جاتا ہے، احترام کیا جاتا ہے، اگرچہ لاکھوں مرتبہ وہ پینٹ بھی ہو چکی ہیں، صفائی ہو چکی، پینٹ ہو چکے، بھائی جو مرضی ہو گیا، حضور کا قرب حاصل ہے، بس ہم اس کا احترام کریں گے، ہم اس کی عزت کریں گے، ہم اسے محبت کریں گے۔ اب ابو جہل، ابو لہب یہ سکے رشتہ دار ہیں، لیکن یہ قابل تعظیم نہیں، یعنی عزتیں بھی میرے نبی کے صدقے۔ کسی کو ذلت ملی وہ بھی وجہ حضور کی، حضور سے محبت کرے گا عزتیں پا جائے گا، حضور سے دور ہو جائے گا تو کوئی اس کی ویلیو نہیں۔ حضرت ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، آپ کی صاحبزادی حضور کی زوجہ ہیں، جب وہ آئے نا جی، باپ تھا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی کے اوپر بیٹھنے لگے تو فوراً بولی ٹھہرو ٹھہرو ٹھہر ٹھہر ٹھہر۔ انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا ہو گیا، نیچے سے نا انہوں نے وہ گدا کھینچ لیا اور ننگی چارپائی کے اوپر کہا اب بیٹھ جاؤ۔ کہنے کہ بڑے یار تعجب کی بات ہے بیٹا، میں تیرا باپ ہوں، یہاں پہ آیا ہوں، تجھ سے ملنے کے لیے آیا ہوں۔ بچیاں بیٹیاں تو باپ کے نیچے کپڑے بچھاتی ہیں، چادریں بچھاتی ہیں، کمبل بچھاتی ہیں، گدے بچھاتی ہیں، تو عجیب بیٹی ہے، جو پڑا ہوا تھا وہ بھی تو نے کھینچ لیا۔ ان کا بات یہ ہے آپ سراپا کفر ہیں اور یہ جس کا بستر ہے وہ سراپا نور ہے۔ یہ میرے نبی کا بستر ہے، میرا نبی پاک، طیب، طاہر، وہ منزہ، وہ شانوں والا، آپ پلیت ہیں، آپ کافر ہیں۔ حضرت جی سکی بیٹی نے باپ کو نہیں پہچانا، تم کون ہوتے ہو؟ نسبتیں بھی حضور کے صدقے، رشتہ داریاں ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن بیٹھے ہوئے، آپ کے بیٹے عبد الرحمن یہ لڑے تھے بدر میں کافروں کی طرف سے، تو ایک دن کہنے لگے کہ ابا جی غزوہ بدر یاد ہے آپ کو؟ فرمایا ہاں یاد ہے۔ ابا جی میرے نا تلوار کی زد میں آپ 3 دفعہ آئے تھے، میں چاہتا نا تو آپ کی گردن اڑا دیتا، لیکن میں نے نہیں اڑائی۔ کہا کیوں؟ کہا جی آپ میرے باپ تھے، اس لیے مجھے شرم آ گئی کہ میرا باپ ہے، میں اب اپنے باپ کو قتل کروں گا، تو جلال میں آ گئے، غصے میں آ گئے۔
فرمایا خدا کی قسم تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آتا میں نے تیری گردن اڑا دینی تھی. تو اس وقت میرا بیٹا نہیں، اس وقت دشمن رسول تھا تو، اور دشمن رسول میرا بیٹا بھی ہوگا تو مجھے برداشت نہیں. یہ صدیق اکبر کو دیکھ لیں، ازواج مطہرات کو دیکھ لیں، انہوں نے ہمیں ایک ہی سبق دیا ہے. اگر حضور کی بارگاہ کے اندر آپ کو رسائی حاصل ہے تو ساری عزتیں آپ کے لیے ہیں، نگاہ رسول آپ کے اوپر ہے تو ساری کرامتیں آپ کے لیے ہیں. اور اگر حضور کے در سے ہٹ جاؤ پھر کون ہو جی، ہماری سکی اولاد بھی ہو تو ہمیں قابل قبول نہیں. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا